بزرگان محترم، بقرعید تک انشاءاللہ یہ ترتیب رکھیں گے۔ پیر کو سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے گی، اور منگل کی مجلس میں قربانی کے تعلق سے، اور بدھ کی مجلس میں حج کے تعلق سے، اور جمعرات کی مجلس اگر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز جیسا کہ گزشتہ جمعرات کو بھی مدینہ شریف کے تعلق سے کچھ باتیں مجلس میں بیان کی تھی، تو انشاءاللہ العزیز مدینہ شریف کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، رکھی جائے گی۔ ہر مسلمان کی یہ امید ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے اور نبی کا در دیکھے، کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرے اور روضہ رسول اللہ پر وہ حاضری دے۔ تو جو شعر میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا تو اس کو آپ یہی سمجھے کہ گویا تمام مسلمان جو جا چکے ہیں تو ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ بار بار جائے، لیکن جو بیچارے نہیں جا سکے تو ان کی تو یہ تمنا ہوتی ہی ہے۔ یا رب یہ سپنا سچ ہو جائے، یا رب یہ سپنا سچ ہو جائے، مجھے بھی نصیب حج ہو جائے۔ یعنی سب کو، مجھے سے مراد آپ بھی ہے، یعنی ہم سب، تو ہر آدمی گویا اپنے طور سے کہے گا کہ یا رب یہ سپنا سچ ہو جائے، مجھے بھی نصیب حج ہو جائے۔ کر دے تو مجھ پہ اتنا اور کرم، کر دے تو مجھ پہ اتنا اور کرم کہ حاجیوں میں میرا بھی نام درج ہو جائے۔ درج ہو جائے سمجھتے ہیں؟ یعنی میرا بھی نام اس میں آ جائے، میرا بھی نام لکھا جائے۔ تو یا رب یہ سپنا سچ ہو جائے، مجھے بھی نصیب حج ہو جائے۔ کر دے تو مجھ پہ اتنا اور کرم کہ حاجیوں میں میرا بھی نام درج ہو جائے۔ آمین۔ اللہ کے بندو آمین تو کہو۔ اب دیکھیے وہ جگہ ہے ہی ایسی کہ آپ جتنی بھی مرتبہ جاؤ دل بھرتا نہیں ہے، آنکھوں کو تسکین نہیں ہوتی۔ آدمی ابھی تو وہاں سے آنے کے دن قریب ہوتے ہیں، ابھی نکلا بھی نہیں، اس سے پہلے ہی دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ کب حاضری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کو ایسا بنایا ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں ہے، آنکھوں کو تسکین ہی نہیں ملتی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں پرکشش چیزیں نہیں ہیں، ہے دنیا کے اندر، دنیا میں ہے پرکشش چیزیں۔ اسی لیے تو ہم جب کینیڈا جاتے ہیں تو جاوید بھائی کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ ہاں نا، بولو نہیں آوڑے تو ناگڑا چاہتا اپنا پانچ ہے فاروق بھائی، تو جاتے ہیں نا، وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پیرس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں وہ دیکھتے ہیں۔ لوگ یو کے آتے ہیں اور اس میں لندن آتے ہیں، اس کے کیپٹل میں
تو کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ ہاں، اور ٹاور برج کے جس کو انڈیا میں لوگ لنڈن برج کہتے ہیں، اور کہ لنڈن برج پڑوس والا ہے، بازو والا ہے، لیکن حنیف بھائی کیا کہتے ہیں؟ ٹاور برج کو لنڈن برج کہتے ہیں۔ انڈیا جاتے ہیں تو دیکھا عارف بھائی کا تجربہ، ابھی تو میں نے پوچھا بھی نہیں اس سے پہلے، عشق والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہاں، عشق اور مشق آدمی بھولتا نہیں ہے۔ تو ابھی تو پوچھا نہیں، اس سے پہلے عمران بھائی آواز آ گئی ان کی کہ محبت کی نشانی ہے۔ میرا جو پرانا مکان ہے جس میں بچپن گزرا اور ہمارے آباء و اجداد کی وہ نشانی ہے، تو میرے اوپر فوٹو بھیجا میری بہن نے انڈیا سے کہ یہ ہے، تو اب کچھ اشعار میں بھی لکھتا رہتا ہوں، تو مجھے کہاں کہ کچھ لکھ گھر کے اوپر، تو میں نے اس وقت لکھا، تاج محل سے یاد آیا، میرا مکان پرانا صحیح مگر محل سے کم نہیں، میرا مکان پرانا صحیح مگر محل سے کم نہیں، سچ کہوں تو میری نگاہ میں تاج محل سے کم نہیں۔ کیا کرے، دادی نہیں ملتی ہے۔ ابھی میں یوں نہ بولتا کہ میرا شعر ہے تو واہ واہ، دوبارہ، ارشاد، ماشاءاللہ، یہ سب نکلتا، خاص طور سے سعد اللہ صاحب کی زبان سے، لیکن میں نے بول دیا کہ میرا شعر ہے تو گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ ہاں، وہ دادی نہیں ملتی، داد پر سے یاد آیا مجھے، خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، کتاب میں بھی ہے یہ بات۔ حضرت نے ایک دن دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، وہاں کے مایہ ناز استاد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اندوری نور اللہ مرقدہ، تو بے تکلفی تھی حضرت کی، تو ایک دن کہنے لگے کہ یار لوگ بھی عجیب ہے، اور ایک برادری کا نام لیا کہ میں اتنی محنت کر کے تقریر تیار کر کے لے جاتا ہوں کہ چلو یہ بات بیان کروں گا، یہ علمی نکتہ بیان کروں گا، تو امتیاز بھائی لوگ کیا دیں گے؟ داد دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اتنی محنت کر کے جاتا ہوں، رات بھر یہ کتاب دیکھی، وہ کتاب دیکھی، اور جا کر بیان کرتا ہوں، کم وقت کوئی داد ہی نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ چلو کوئی داد نہیں دیتا تو میں داد دیتا ہوں، کوئی داد نہیں دیتا تو صدیق بھائی، حضرت نے فرمایا کہ میں داد دیتا ہوں۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں مزاح بھی تھا، اور بر وقت برجستہ ایسا جملہ بولتے تھے کہ سامنے والے کو بھی لطف آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فی البدی ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ زبردست جواب دیتے تھے۔ داد اردو میں یہ جو کھجلی ہوتی ہے نا، کھجلی جس کو بولتے ہیں دراز، کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں حسن بھائی؟ دراز بولتے ہیں نا، تو دراز یعنی جس کے اندر وہ کھجلی کا مرض ہوتا ہے، تو اس کو اردو میں داد بولتے ہیں کہ یہ داد کا مرض ہے۔ کس کا مرض ہے؟ داد کا، اور اس کو ہم دراز بولتے ہیں جس میں کھجلی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ نورانی بھائی یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ نہ برفی میں، نہ لڈو میں، نہ پینڈے میں وہ مزہ ہے، نہ برفی میں، نہ لڈو میں، نہ پینڈے میں وہ مزہ ہے، جو صاحب کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھنا کہ اللہ بچائے سب کو ہر بیماری سے، لیکن فاروق بھائی کیا ہوتا ہے، کھجلی کا مرض ہو تو آپ نے کہیں بھی ڈاکٹر بھی کہ گھر والا بھی ڈوہا ڈگرا بھی ہیں اپنا وڈیلو بھی کہ کھجوار وانوں نہیں ہیں کہ کھجوارے تو جلدی ہارو نہیں تھا ان کے لیے، تو آدمی
کو کھجلی آتی ہے، ذہن میں ڈاکٹر کی بات یاد آئی، ماں باپ کی بات یاد آئی، وڈیلوں کی بات یاد آئی، اسماعیل چچا، اور وہ سوچتا ہے چلو نہ کھجلاؤں، لیکن عجیب ہے اس کو چونکہ مزہ آتا ہے تو وہ کھجلا دیتا ہے، حالانکہ کھجلانے کے بعد پھر جلن بھی اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن مزہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی آتا ہے۔ تو کہاں کہ جو کھجلی کا مریض ہوتا ہے، داد کا مریض ہوتا ہے، دراز جسے ہوئی ہوتی ہے چودھری صاحب، تو اس کو نہ امبالہ کے لڈو میں مزہ آتا ہے اور نہ وہ نرالی، کیا نام ہے، نہ اس کے پینڈے میں مزہ آتا ہے۔ اس کو تو کس میں مزہ آتا ہے؟ کھجلانے کے اندر جو ہے وہ مزہ آتا ہے۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی داد ہی نہیں دیتا ہمیں۔ حضرت نے فرمایا میں داد دیتا ہوں، فرمایا ضرورت نہیں ہے، آلریڈی میں داد کا مریض ہوں۔ نہیں سمجھے؟ حضرت داد کے مریض تھے، حضرت کو بھی وہ کھجلی، حضرت کو بہت کم عمر میں شوگر ہو گیا تھا، ڈائبٹک۔ اور گجراتی میں تو کوئی پوچھے نا صدیق بھائی بیماری نو نام نہیں بتاવો તો શુદ્ધ ગુજરાતીમાં કહેવાનું સુગર ને હું કે મધુ મધુ મેહ કહેવાય હું તો કે મધુમેહ એને સમજ જ નહીં પડે કે આ મધુમેહ છે હું। تو بہرحال حضرت جو ہیں وہ عارف بھائی کس کے مریض تھے؟ شوگر کے مریض تھے۔ کوئی حضرت سے پوچھتا حضرت کیسی طبیعت ہے، مزاج کیسے ہیں؟ فرمایا شوگر میں اللہ کا شکر ہے۔ شوگر میں کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ تاج محل یہ بھی پرکشش چیز ہے۔ ایسی دنیا میں بہت سی عجائبات ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے، لیکن آدمی ایک مرتبہ دیکھتا ہے، 2 مرتبہ دیکھتا ہے، 3 مرتبہ بہت تو دیکھے گا، پھر نہیں دیکھے گا۔ انڈیا થી તમારો કોઈ દોસ્તાર આવે ને કહે કે સિદ્દીકભાઈ એમ બી તમે તો મિની કેબ જ કરે, અથવા ઇમ્તિયાઝભાઈ પહેલા તમે કરતા હોતા, ચાલો ને આ જરા જોવા હારું લઈ જાવ ને, એમ કે તમે બી હાથે જોઈ લેજો। આપણો વિચાર કરે કે હવે એને જોઈને હું કરવાના, તો કે જાવીદ મની તું તને જવાનો છે ગાડી લઈને, એમ કે તો એક કામ કર મારો દોસ્તાર આવલો છે એને બી બેહાડી જાને દેખાડ લાવજે એને, है ना। इतना करीब है लेकिन जाने का जी नहीं करता। मेरी वालिदा जब आई इंडिया से पहली मरतबा, वो माशाल्लाह 5 मरतबा यहाँ आकर गई, तो मैं उनको पहले सफर में ले गया, दूसरे सफर में ले गया, तीसरे में ले गया, चौथी में पूछा थे कि પછી જાઉં, પાછું પૂછ્યું थे कि પછી જાઉં। मैं કે મમ્મી હવે તો ટાઈમ ફિનિશ થવાનો, ઇન્ડિયા પાછું જવાનું, તો કે કઈ નહીં પછી જાઉં। मैं સમજી ગયો કે હવે કે મન જવાનું છે નહીં। तो ऐसी चीज है कि दुनिया में एक से एक बढ़कर पुरकशिश चीज है, लेकिन इमरान भाई आदमी देखता है तो फिर वो शौक नहीं रहता, लेकिन अल्लाह ने अपने घर के अंदर वो कशिश रखी है। अल्लाह ताला ने हुजूर की मस्जिद में जो है वो नूर रखा है कि आदमी बार बार उसका वहां जाने को जो है वो जी करता है। حضرت مولانا احمداللہ صاحب راندیوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، جب وہ مدینہ شریف پہنچے اور وہاں سے پھر واپسی تھی انڈیا، تو حضرت جب جانے کے دن قریب تھے، لوگ حضرت سے کہتے تھے جن کو معلوم تھا حضرت اتنے دن رہ گئے اب آپ کو واپس انڈیا جانا ہے، یا کسی کو معلوم نہیں تو کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت کب جو ہے واپس روانگی ہے، تو حضرت یہ ربائی پڑھتے تھے، یہ شعر پڑھتے تھے۔ فاروق بھائی آپ کی نظر ہے کہ بمشکل ملا ہے دیار مدینہ، بمشکل ملا ہے دیار مدینہ، نہ چھیڑو مدینے سے جانے کی باتیں، محمد اور اس کے گھرانے کی باتیں ہیں ایمان کو کامل بنانے کی باتیں۔ تو کہتے تھے بمشکل ملا ہے دیار مدینہ، نہ چھیڑو مدینے سے جانے کی باتیں، محمد اور اس کے گھرانے کی باتیں ہے ایمان کو کامل بنانے کی باتیں۔ تو ویسا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ خیر اب آپ یہ ربائی سنیں تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ شہادت بھی دیں گے کہ بات بالکل صحیح ہے۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر چیز ایک عالی ہے، دنیا میں
ایک سے بڑھ کر چیز ایک عالی ہے، حرمین کی مگر بات ہی نرالی ہے، حرمین کی مگر بات ہی نرالی ہے۔ نہیں دیکھا ایسا پرکشش پر نور منظر، نہیں دیکھا آنکھوں نے ایسا پرکشش پر نور منظر، عالم میں نگاہ جہاں بھی ڈالی ہے۔ کہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے، ہم نے دیکھی، لیکن جو کشش حرمین شریفین میں ہے ویسی نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس میں اپنا کمال نہیں ہے، اگر حاضری ایک مرتبہ ہوئی، ایک سے زائد مرتبہ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے۔ تو سنیں آگے، خدا کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے، خدا کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے، اسے نصیب دیدار حرم ہو جاتا ہے۔ خدا کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے، اسے نصیب دیدار حرم ہو جاتا ہے، اور پھر برکت سے اس کی سلام، اور پھر برکت سے اس کی سلام وہ لوگوں کی نگاہ میں محترم ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہ میں محترم ہو جاتا ہے۔ جتنے شعر سنا ہے یہ سب میں نے ہی لکھے ہیں الحمدللہ ہے۔ تو بہرحال چلے اب آگے چلنے، آج آپ کو ایک بالکل نئی اور انوکھی چیز آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شاید میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایسی نہ سنی ہو سکتا ہے سنا بھی ہو، لیکن ایک بالکل ایک الگ چیز ہے، ایک انوکھی چیز ہے، اور ہے قرآن کریم کی تفسیر، لیکن ایک الگ انداز میں۔ وہ آج آپ کے سامنے جو انشاءاللہ 8 بجے تک ختم کریں گے، تو وہ آپ کو سنانی ہے۔ تو پہلے قرآن کریم کی وہ آیات جن میں حج کا تذکرہ ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اور پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ کیسی ہوگی وہ ذرا میں آپ کو اشارہ کر دوں گا۔ تو عمران بھائی قرآن دے دے ذرا، کیونکہ تقریباً 1.5 صفحہ پڑھنا ہے، تو پھر اس کو آپ کو بتانی ہے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك
فأولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آج تو پوری نہیں ہوگی تفسیر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بھی، لیکن یہاں تک حج کا بیان ہے سورہ بقرہ میں. اب ذرا میں اشارہ کر دوں کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر ایک الگ انداز سے جو علماء ہی نے کی ہے، میرا کمال نہیں ہے، وہ بھی بتا دوں. علماء ہی نے کی ہے تو بہرحال ڈھونڈ ڈھانڈ کے آپ کے لیے لائے ہیں، تلاش کر کے آپ کے لیے لائے ہیں. انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی. پہلے سمجھے، یہ جو احادیث ہے تو اس کے اندر سند ہوتی ہے، راوی ہوتے ہیں. تو جس روایت میں راوی جتنے کم ہو وہ روایت یعنی واسطے کے اعتبار سے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، اور ان سے کسی اور صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان سے سنا، ان سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا. تو کتنے واسطے ہو گئے؟ 3 واسطے سے. تو ایسی روایات کو کہا جاتا ہے ثلاثیات. کیا نام ہے؟ ثلاثیات. اور اگر 2 ہی واسطے سے وہ روایت حضور تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا نام ہے ثنائیات. سے کہ 2 واسطے سے 3 واسطے سے، تو کم سے کم جو ہے وہ واسطہ. بخاری شریف کے اندر ایسی 22 روایات ہے. حالانکہ بخاری شریف کتنی ضخیم ہے، لیکن نورانی بھائی ایسی صرف 22 روایات ہے. اور لوگ بخاری 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 کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ پر اشکالات کرتے ہیں. تو امام بخاری نے جو 22 روایات بخاری شریف میں جو ثلاثیات ہیں بیان کی ہے، اس میں 20 روایات ایسی ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بیان کی، اور وہ روایت سب سے اعلیٰ روایات، اور ایسی 22 اس میں 20 حنفیہ سے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد. خیر یہ ایک علمی بات تھی، اگر آپ کے کچھ سمجھ میں آئی ہو. تو اسی طرح یہ جو حصہ میں نے قرآن کریم کا پڑھا، اس کی جو ہم تفسیر کریں گے، اس میں آپ کو 3 فوائد کہ اس آیت کے اس ٹکڑے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، 3 مسئلے ثابت ہوتے ہیں، 3 باتیں معلوم ہوتی ہے، 3 کام کرنے کے معلوم ہوتے ہیں، 3 کام نہ کرنے کے معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے. آج بھی لوگوں کو 3 غلط فہمیاں ہیں جو حج میں جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. وہ آئے گا آگے. تو سمجھ آیا آپ کو؟ 3 باتیں جو ہیں وہ ہوگی. اب چلو شروع سے. الحج اشہر معلومات، فرمایا کہ حج کے مہینے مشہور و معلوم ہے. اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ جاوید بھائی فرماتے تھے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مشہور و معروف ہے، مشہور و معلوم ہے. اور جس کو معلوم نہ ہو وہ سن لے، وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہے. سمجھ آیا؟ اب چلے شروع سے. تو حسن بھائی پہلا لفظ کیا ہے؟ الحج. تو حج کتنے حرف ہیں؟ 3. جزاک اللہ، بالکل صحیح جواب. اب میں وہ تو نہیں بولوں گا کہ لاک کر دیا جائے.
سب ہنسے، اس کا مطلب کم بخت سب دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال کیا ہے اس کے اندر عرش کتنے لفظ ہے، کتنے حرف ہے؟ 3 جو ہیں وہ حرف ہے، ہا اور جیم جیم۔ یاد رکھو جب بھی تشدید آ جائے ہم لوگ بولتے ہیں مشدد، اب آج کل نئی اصطلاح ہے شدہ ہیں۔ صدیق بھائی آج کل کیا بولتے ہیں؟ حافظ صاحب نے پڑھایا ہوگا، میں نے پڑھایا اور پڑھا تو کہ مشدد، اور کہتے ہیں اب شدہ۔ اور ہم نے پڑھا فاروق بھائی جزم، اب نام بدل دیا سکون۔ تو میں نے کہا ویسے بھی یہاں کے بچے مدرسے میں استاد کو لینے نہیں دیتے سکون ہیں، تو کم از کم وہ بول کے تو سکون حاصل کرے گا کہ اس کا نام کیا ہے، سکون جو ہے وہ ہے۔ تو حج یہ ہے تشدید، یہ کیا ہے؟ تشدید جو ہیں آپ نے تو پڑھایا نہیں ہے، یا جنہوں نے پڑھایا ہے ان کو معلوم ہے۔ دیکھیے حافظ بنانا آسان ہے، درجے عالمیت کے درجات پڑھانا آسان ہے، بخاری شریف پڑھانا بھی آسان ہے، دیگر کتب پڑھانا بھی آسان ہے، ایک معنی میں مشکل بھی ہے لیکن آسان ہے۔ سب سے مشکل ہے بچے کو ابتدا میں تختی سکھانا۔ تو چونکہ وہ تختی جب تک نہ کرے سختی اس کو یاد ہوتا نہیں ہے، تو تختی میں ادھر پڑھاؤ ادھر بھولتا ہے، ادھر پڑھاؤ ادھر جو ہے وہ بھولتا ہے۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں میرے والد صاحب کے پاس دیوبند میں دارالفتاح میں وہ مجھے ناظرہ بھی پڑھاتے تھے، تشدید کا بیان آیا تو وہ مجھے سمجھایا والد صاحب نے کہ دیکھو تشدید کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، حج جیسے ہے حج، تو یہ تو ابھی آپ لوگ نے پڑھا ہے اس لیے آپ کے لیے پڑھنا آسان، میرے لیے آسان، لیکن وہ بچہ ہوتا ہے مشکل، تو یہ پڑھاوے کچھ وہ پڑھے کچھ۔ تو فرماتے ہیں والد صاحب نے سعد اللہ صاحب اس سے پہلے کبھی مارا نہیں تھا، فرمایا کہ دماغ گیا تو اتنی زور سے جو ہے وہ تماچا رسید کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں چھوٹا تھا اتنا رویا پورا دارالعلوم کو سر پہ اٹھا دیا ہے، بچہ روتا ہے تو فرمایا والد صاحب نے پیسے دیے کہ چل لے جا یہ پیسے اور باہر جا کے کھا کر آ۔ تو بہرحال حج میں آپ کو سمجھا رہا تھا، اس میں کیا ہے مشدد ہے تو 3 حرف ہیں۔ اب یہاں پر حج کا لفظ یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ کیوں آیا ہے؟ وقت ہو گیا ہے، 2 باتیں کہہ کر میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید اسی میں وقت ہو جائے۔ حج سمجھو برابر کتنے لیٹر ہے؟ 3، ہا جیم جیم۔ الحمدللہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے خیال سے سبوں نے حج کیا ہوگا، اور کسی کا باقی ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلدی کرا دے۔ آپ کو معلوم ہوگا چودھری صاحب حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ ارے بول تو 8 میچ کے، ابھی تو میں نے بولا کہ اب بات 3 ہی آئے گی، اب تو جو ہے وہ آسان ہے، 3 ہی آئے گی، دین متین، اور جواب میں آئے گی باتیں سب 3۔ بہرحال حج کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھو 3 قسمیں کس اعتبار سے؟ حج تو ایک ہی ہوتا ہے، سب کا حج ایک ہی طرح ہوتا ہے، یعنی وہی اعمال اور افعال ہے تقریباً، لیکن احرام کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں؟ احرام کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ حج کی ایک قسم کا نام ہے حج افراد۔ حج افراد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو وہ عمرے کا احرام نہیں باندھتا، سیدھا وہ جب حج کا احرام سیدھا جب وہ احرام باندھے گا اس کی نیت ڈے 1 سے کیا ہوگی امتیاز بھائی؟ حج کی، کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ حج جو ہے وہ کرنا ہے، وہ عمرہ نہیں کرے گا، طواف کرے گا وہ کرنا چاہے تو، لیکن عمرے کے اعمال وہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ اسی ایک احرام کو چلائے گا کہاں تک؟ حج تک۔ تو ایسے احرام کو جس میں عمرہ نہ کرنا ہو، ڈائریکٹ حج جو ہے وہ کرنا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے مفرد۔ جس نے احرام باندھا اس کا نام کیا؟ مفرد۔
اور احرام کا نام افراد. دوسری قسم اس کا نام ہے حج قران. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ احرام تو اس نے باندھا ہے، وہ عمرے کی بھی اس کی نیت ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہوتا عمرہ کرنے کے بعد، سیدھا اسی سے کیا کرتا ہے، حج کا بھی احرام ہے، حج تک وہ اس کو چلاتا ہے. اس میں مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا جو بھی حاجی حج پڑھنے جاوے اور حج قران کا احرام باندھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ سب ممنوعات احرام سے بچنا ہے اور کافی لمبی مدت تک جو ہے وہ بچنا ہے. تو حج قران. تیسری قسم جو یو کے سے جاتے ہیں، دوسرے امریکہ، پناما، کینیڈا، انڈیا، پاکستان، عام طور پر لوگ حج کا جو احرام باندھتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے؟ تمتع. وہ حج کون سا ہوتا ہے؟ تمتع. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو یہ جو محرم ہے، یہ جو حاجی یہ حج کے لیے نکلا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ پہلے اس نے احرام باندھا عمرے کا، اور عمرہ کرنے کے بعد جاوید بھائی وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حلال جو ہے وہ ہو جائے گا. اور پھر واپس 8ویں ذی الحج جب آئے گی تو وہ اس وقت 8 تاریخ کو یا اس سے کچھ پہلے نورانی بھائی کیا باندھے گا؟ وہ واپس نیا احرام حج کے لیے. اور ایسے حج کرنے والے حاجی کا نام ہے متمتع. کیا نام ہے؟ 3 نام یاد کر لو. جس نے حج افراد اس کا احرام باندھا تو صدیق بھائی کیا نام اس کا؟ مفرد. جس نے حج قران کا احرام باندھا تو حسن بھائی کیا نام ہے؟ قارن. قارن. اور جس نے حج تمتع کا احرام باندھا وہ تو اس کا نام ہے سعد اللہ صاحب متمتع، یعنی فائدہ اٹھانے والا. تو دیکھیے علماء نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں. قرآن کے اندر کیسا غور و خوض کیا ہے. دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئے ہیں وہ، اور ایسا اپنے آپ کو قرآن کریم کے اندر کھپا دیا، لگا دیا. قرآن کریم ایک سمندر ہے، اس کی تہ کے اندر وہ گئے اور اندر سے ہیرے اور جواہرات نکال کر لے آئے. اب دیکھیں میں اور آپ پڑھے تو ہمارا ذہن جائے گا کہ اس سے حج کی 3 قسمیں نکل گئی. کس سے؟ 3 لیٹر سے، ہا، جیم اور جیم. تو فرمایا کہ الحج، اللہ نے تشدید کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ اس میں اشارہ ہے حج کی 3 قسموں کی طرف. اور آپ بھی مجھے کہہ دے اشرف بھائی کہ 8 بج گئے، اس سے کچھ 4-5 منٹ زیادہ ہو گئے تو یہ بھی اشارہ ہے کہ اب آپ انتقال کرو، لیکن دنیا سے نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.